جس نماز چ سورت فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز بھی کسی کم دی نہیں۔ سنن نبی داؤد دی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فجر دی نماز پڑھائی، آقا تے قرات بوجھل ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا، فرمایا کہو کی پڑھ دے سو؟ صحابہ کہنے لگے اللہ رسول جو تسی پڑھی جانے ہو اہی بھی پیچھے مگر پڑھی جانے۔ آپ نے فرمایا سوائے فاتحہ تو اج تو بعد تسا میرے مگر کچھ نہیں پڑھنا۔ ہن جڑے میں دلائل دے رہا نا، میرا خیال کہندا ہے کہ پہاڑ بھی اننے پختہ نہیں جننے میرے دلائل پختہ نے۔ اور پھر چاہیے نا کہ جڑا بندہ حدیث سندا ہے، حدیث عمل کرنے واسطے تے ایک حدیث ہی کافی ہوندی۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی رفع الیدین دی کنی حدیثاں نے؟ میں 650 حدیث ہے، 650، ہاں لکھی موجود ہے، 650 حدیث ہے رفع الیدین کرن دی، تے نہ کرن دی صحیح سند نہ حدیث دے ذخیرے چیک بھی نہیں۔ اور میں بے شمار جگہ دے اتے قرآن پکڑ کے مسجد چ وڑ کے وضو کر کے گل کہی ہے کہ نبی نے اپنی زندگی دے اندر ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی۔ اور یہ بات میں ملتزم نہ چمبڑ کے بھی کہاں گا، بیت اللہ دے ملتزم نہ چمبڑ کے، کہ پیغمبر نے اپنی زندگی چ ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی۔ میں 2 جمعے رفع الیدین تے پڑھائے، کچھ لوگ اہل حدیث ہوئے، اگلے دن ایک بندہ اہل حدیث ہویا، وہ کیویں ہویا؟ انہیں جمعہ سنیا جی 650 حدیث، مولوی صاحب نے کہنے لگا جی وہ وہابیاں دے ایک مولوی صاحب نے آندے نے 650 ہے نہیں حدیث۔ مولوی کہنے لگا ہے صحیح ہے پر 650 نہیں، ہمیں کوئی 11-12 ہے نہیں۔ وہ صدر سی مسجد دا سیانا بیانا تاجر آدمی کاروباری آدمی، اچھا انہیں کہا جی 11-12 ہے نے؟ ہاں جی 11-12 ہے نے، کوئی بخاری چ نے مسلم چ نے، کوئی 11-12 ہے نے، 5 کو بخاری چ نے، 6 کو مسلم، اب باقی جو آندے نے کوئی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا مولوی صاحب عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی ہے، یہ 11-12 چاہیے نے؟ انہیں کہا نہیں ایک ہی کافی ہے۔ تو تہاں کیا 11 نے دا مطلب پھر رفع الیدین ہے؟ میں اج تو بعد انشاءاللہ رفع الیدین کر کے نماز پڑھا۔ تو میں یہ بات کہی نا کہ زمین دی دھرتی تے اگر اہل حدیث نہ ہوندے پھر انہاں حدیثاں تے عمل کون کردا؟ بولیے، یہ تے اللہ پاک نے مسلک اہل حدیث نو اس زمین دی دھرتی تے اپنی رحمت بنا کے بھیجے ہے۔ اور نبی علیہ السلام دی حدیث ہے صحیح مسلم دی، جب تک ایک موحد زندہ رہے گا قیامت قائم نہیں ہوئے گی۔ میں کیا سانو گالا نہ کڈیا کرو، قیامت اڑی ساڈی وجہ تو ہے، جدن بھابی مر گئے ادھر قیامت ٹھا ہے۔ بول دے نہیں اور بول دے نہیں یار، کیوں جی؟ اس واسطے قیامت اڑی ساڈی وجہ، ایک موحد زندہ ہے۔ اہل حدیث موحد نہیں، زمین دی دھرتی تے موحد ہے ہی کوئی نہیں۔ کیونکہ سانو لوگ آندے نے وہابی نے، یہ غیر مقلد نے، یہ ضرور کہندے نے کہ وہابی نے غیر مقلد نے، سارا کچھ کہن گے، یہ گستاخ نے، اے نے، یہ نے، لیکن دنیا دی کوئی زبان اج تک اہل حدیث رو مشرک نہیں کہہ سکی۔ یہ اہل حدیث دا ترہ امتیاز، زبان کوئی کٹ سکتی ہے اہل حدیث رو مشرک نہیں کہہ سکتی۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ الحمدللہ دن بہ دن مسلک پھیلتا جا رہا ہے۔ آج تو کوئی 30-40 سال پیچھے آ جاؤ سیالکوٹ چ کنیاں مسیتاں سن تے ہن حساب لاؤ کنیاں نے۔ اگر اہل حدیث ودے نے تو مسیتاں ودیاں نے۔ تو میں بات کر رہا ایک مسلک اہل حدیث دی صداقت تے علیحدہ مضمون ہے۔ چونکہ میرے انتہائی محترم بڑے بھائی فیصل بشیر صاحب نے کہ آج یہ توحید دا بوٹا لگا ہے، تو میں کیا پھر آج تقریر بھی توحید تے ہی ہو جائے، کیونکہ توحید تے ساڈا اوڑنا بچھونا ہے، توحید تے ساڈی خوراک ہوئی نا۔ بولیے، عقیدہ توحید ایک دنیا دی بہت بڑی دولت ہے۔ جس انسان نہ اللہ نو پیار ہوندا ہے، اللہ انہوں عقیدہ توحید دی دولت نہ مالا مال کر دیتا ہے۔ اور یہ بڑی وڈی دولت جے، یقین کرو بہت بڑی دولت ہے۔ ایویں سمجھو کہ انسان دی زندگی دے اعمال دی جڑی نیہ ہے نا وہ عقیدہ توحید ہے، او دے اتے ساری زندگی دے اعمال دی پوری عمارت کھڑی ہے۔ اگر نیہ مضبوط ہوئے گی اتے بلڈنگ جنی مرضی بنا دیو، اگر نیہ مضبوط نہیں
پھر جنی مرضی بلڈنگ بناؤ گر جائے گی. اس طرح انسان دے اعمال دی نیو بنیاد عقیدہ توحید ہے. اگر توحید دے اندر شرک دی ملاوٹ اور آمیزش ہوئی پھر ساری ساری رات بھی قیام کر اتو آواز آنی ہے تیرے عقیدے دے اندر شرک دی ملاوٹ ہے تے میں تینوں قیامت نو مچھر دے پر دے برابر بھی تیریاں نیکیاں دا اجر نہیں دینا. کیونکہ تیسرے پارے دی آخری آیت ہے گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے ویکھیا جے اللہ نے مشرک میری زمین نو سونے نہ بھی بھر دے میں مشرک دا سونا بھی قبول نہیں کرنا. پھر اللہ نے 18 نبیوں دا نام لے کے نہیں کیا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ اگر 18 نبی بھی میری ذات نہ شرک کر دے میں انہاں دی زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دینا. پھر اللہ نے اپنے پیغمبر نو مخاطب کیتا ہے میرے محبوب مینوں تیرے نال پیار بڑا ہے تو جس قبرستان چ دعا کرے میں اس قبرستان نو جنت دا ٹکڑا بنا دیا. سونیا جس جگہ تے لیٹے انہوں میں روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیا. تو اپنی نگاہ اٹھائے تے قبلہ تبدیل ہو جائے. میرے محبوب پیغمبر تم مدینے دیاں گلیاں چ چلیں تے میں انہاں گلیاں دیاں قسماں عرشاں تے بہ کے کھاواں. منوں تیرے نال پیار بڑا ہے محبت بڑی ہے تیرے ہر الفاظ نو میں اپنا قرآن ہر ادا نو اپنا قرآن بنایا. لا امرو کا پھر میں تیری عمر دی قسم بھی چکی. محبوب جی تو نگاہ بدلے جبریل آ جائے نگاہ چینج ہوئے تو میکائیل آ جائے تو نظر اٹھائے تیری نظر اٹھے دعا بن جائے جھکے حیا بن جائے ترشی ہوئے ادا بن جائے مڑے تو قضا بن جائے. تیری نظر دے کیا کہنے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها لیکن میرا قانون ضابطہ وہ اپنی جگہ تے رہے. وہ کی ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ میرے محبوب اگر تسی بھی میری ذات نہ شرک کرو گے میں تھوڑی زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دیا. ہن نبی شرک کرتا نہیں نبی شرک جڑا شرک کرے وہ نبی ہوندا نہیں لیکن انبیاء دے بارے چ اللہ اعلان کر کے سمجھان سانو ڈے نے او سیال کوٹ والیو شرک دی معافی نبی نو نہیں تے تھانو کیویں ہوئے گی. نبی نو معافی نہیں تھانو کیویں ہوئے گی. اس واسطے اپنا عقائد شرک دی ملاوٹ تو بچا کے دنیا تو جایا جے. جڑا بندہ توحید تے مر گیا مرن لگیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا نصیب ہو گیا. آقا فرماندے نے من آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. ادھروں زبان چو کلمہ پڑھدا ہے ادھروں جان نکل گئی فرمایا ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو گیا. لیکن کلمہ مشرک نو نصیب نہیں ہونا مواحد نو نصیب ہوئے گا مشرک نو کلمہ نصیب نہیں ہونا مرن لگیا. یہ بات سوچیا جی. تو اس واسطے اللہ نے کیا الحمدللہ الحمدللہ کلمہ بڑا پیارا ہے. حضرت امام راضی رحمہ اللہ نے نا اس کلمے دی تھلے تفسیر لکھ دیا کیا ہے الحمدللہ ثمانیت احرف الحمدللہ 8 حروف نے و ابواب الجنت ثمانیت جنت دے بوئے بھی 8 نے. فمن قال هذه الثمانیت عن صفاء قلبہ استحق ثمانیت ابواب الجنہ. جڑا بندہ نعمت دے ملاندا الحمدللہ الحمدللہ اتو آواز آوندی ہے تو زمین تے الحمدللہ پڑھنا میں تینو جنت دے 8 بویاں دا مالک بنا چھڑے. کتنی بڑی بات ہے. کلمہ دے چھوٹا جی ہے بولیے چھوٹا جی ہے نا الحمدللہ. اور ایک حدیث اور سنیے الحمدللہ ہی راس شکر یہ شکر دا سارے. جدو بندہ کہندے نا الحمدللہ الحمدللہ کھانا کھانے ہیں بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ صرف بسم اللہ پوری بسم اللہ نہیں. وضو کرنے لگے صرف بسم اللہ. کوئی کام کرنا ہے صرف بسم اللہ. قرآن پڑھنا ہے پوری بسم اللہ پڑھنی ہے. بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ ہاتھ دھو کے کھاؤ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ اپنے اگوں کھاؤ. پرات چ بوٹیاں ہون پھر بھی اگوں ہی کھانا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالہا نہیں کرنا بول دے. بائی پاس بندہ چڑھ جے سیال کوٹ والے تے بوٹی پھڑن واسطے یہ نہیں ہونا چاہیے. اپنے اگوں کھانا ہے تے سجے ہاتھ نہ کھانا ہے. کھانے دا لقمہ چکنا ہے تے اپنی زبان چو کہنا ہے الحمدللہ. پانی دا گھٹ پرنا ہے الحمدللہ. آئیے صحیح مسلم دی روایت ہے
آقا فرماندے نے ان اللہ لا یرضا عن العبد ان یاکل الاکلۃ فیحمدہ الیہا او یشرب الشربۃ فیحمدہ الیہا، جڑا بندہ کھانے دے ہر لقمے تے پانی دے ہر گھٹ تے الحمدللہ کہندا ہے، اللہ پاک اس بندے تے راضی ہو جاندے نے۔ جدو کھانا کھا لیا بعد دعا کیڑی پڑھنی ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ جڑا بندہ کھانا کھان تو بعد دعا پڑھدا ہے، حدیث مصطفیٰ سنیے، آقا فرماندے نے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر۔ جڑا بندہ کھانا کھان تو بعد دعا پڑھے گا، اللہ اس بندے دی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ تے جڑے اگوں کرنے نے اللہ دعا تے معافیاں دے قلم پھیر دین گے۔ ہن روٹی بھی کھا لئی ہے تے الحمدللہ پڑھ کے رب بھی راضی کر لیا ہے، تے روٹی کھان تو بعد اگلے پچھلے گناہ بھی، پر دعا کنوں آوندی ہے؟ ذرا ہاتھ چکو ہاں جنہاں نوں آوندی ہے جڑی پڑھی ہے میں۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، ماشاءاللہ چنگے بھابی ہو۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ دوجی دعا سنو، صحیح بخاری دی ہے، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا۔ تیجی دعا سنو، الحمدللہ الذی اطعمہ وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا۔ اے جڑی عام روٹین چ دعا پڑھی جاندی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من یہ روایت ضعیف ہے۔ آئیے تین دعاواں نے جگاں دے پیر نے تینہ دعاواں دے شروع چایا الحمدللہ، کھانے دے ہر لقمے تے الحمدللہ۔ آئیے میں اگے چلا، جدوں بندے نوں نیچا ہے کی کہنا ہے؟ چھینک آئے۔ کئی بندے دے نیچ مار کے بندہ ڈرا چھڑ دے نے، صحیح گل جی، ایڈی تگڑی نیچ مار دے نے، کیوں بھی چوری مرزا؟ اے بھائی مرزا جڑا نا گڈی چلاندا، اینوں جدوں اچانک نیچ آئے میں ستا پیا بھی اٹھ پئی نا۔ چوری شاہ صاحب بڑی نیچ ماردا ہے، نیچ آئے کی کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ الادب المفرد صحیح البخاری ہے، جگاں دے پیر فرماندے نے، حضرت علی المرتضی اس حدیث دے راوی نے، جڑا بندہ چھینک مارن تو بعد الحمدللہ علی کل حال کہندا ہے، اس بندے نو کدی زندگی چ دو بیماریاں نہیں لگدیاں۔ ایک بیماری اے وے نو زندگی چ کدی کان درد نہیں ہوئے گا، کدی زندگی چ نو دند درد نہیں ہوئے گا۔ کلمہ کیڑا ہے؟ الحمد للہ۔ ویکھو دے فائدے، کان درد نہیں ہوئے گا، ایک بندے دے دند درد نہیں سن ہونے، موڑ دے بڑے دم کرائے، بڑیاں دعاواں لئیاں، بڑے ٹیکے لوائے۔ میں کیا تو اج تو بعد ہے کلمہ جدوں بھی چھینک آئے الحمدللہ کہنا ہے، اللہ دے فضل نہ بندہ موجود ہے اندر زندگی چ، اس تو بعد کدی دند درد نہیں ہویا۔ میرے پیغمبر دی حدیث ہے، وہ لوگو جہان غلط ہو سکتا ہے، سونے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے الحمدللہ الحمدللہ۔ اگے آئیے، جگاں دے پیر فرماندے نے التسبیح نصف المیزان۔ اج جدوں تسی سبحان اللہ کہندے ہو، نیکیاں والا پلڑا نیکیاں نہ ادا ہو جاندا ہے۔ والحمدللہ تملا المیزان۔ او لوگو جدوں تسی الحمدللہ کہندے ہو تے نیکیاں والا پلڑا نیکیاں نہ بھر جاندا ہے۔ او جڑا ترازو لگنا ہے، او دا پلڑا کڈا وڈا ہوئے گا؟ ایڈا وڈا پلڑا جے سیال کوٹی ہو، ستے زمیناں ستے آسمان اس پلڑے چ رکھ دیتے جان گے تے جگہ پھر بھی باقی ہوئے گی۔ جنوں 14 طبق پلڑے نو نہیں بھر سکن گے، تیری الحمدللہ دا کلمہ اس پلڑے نو لبا لب نیکیاں نہ بھر دیندا ہے۔ تو کہنا الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ گوال پوچھے کہ وہ الحمدللہ بول دے نہیں، کو نعمت ملے الحمدللہ، تو جے نعمت چھین جائے پھر بھی الحمدللہ۔ منو حدیث کیڑے ویلے یاد آئی، سنا دیا۔ ایک بندے دا بیٹا فوت ہو گیا، جوان بیٹا فوت ہو گیا، تو ہن بندہ بیٹھا ہے رو رہا ہے۔ جدوں دی روح قبض کر کے فرشتے اٹھتے جاندے نے نا، تے اللہ دے نے یا ملک الموت،
اے ملک الموت قبضت ولد عبدی، میرے بندے دے بیٹے دی روح نو قبض کیتا جے؟ جی کیتا ہے. وثمرۃ فؤادہ، میرے بندے دے دل دے پھل نو کٹیا جے. وقرۃ عینہ، ایدی اکھاں دی ٹھنڈک نو چھینیا جے؟ جی اللہ ہی چھینیا. فرمایا ماذا قال عبدی، ادو میرا بندہ کی آندا ہی پیا جدوں دے بیٹے دی روح نو تو قبض کیتا ہے، او دے دل دے پھل نو کٹیا، اکھاں دی ٹھنڈک نو چھینیا. ماذا قال، میرا بندہ کی آندا ہی. حمیدہ کا واسترجا، فرمایا تھوڑا بندہ کہی جاندا سی الحمدللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھدا سی. حمیدہ کا واسترجا، الحمدللہ پڑھدا سی. فرمایا میرے فرشتے ہو، ایڈے اوکھے وقت دے اندر میرا بندہ کہہ رہا سی الحمدللہ. ہن میں رب تھانوں کہنا وَبْنُوا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ، ادا جنت چ ایک محل بنا دیو، او دا نام ہی بیت الحمد رکھ دیو. ترجمہ مولانا رفیق مدن پوری رحمہ اللہ کا. جانے بجے ملکاں پوچھے میرا عبد کی کردہ، جانے بجے ملکاں پوچھے میرا عبد کی کردہ. کہن فرشتے حمد تیری نال انا للہ پڑھدا. حکم کرے رب فرشتیاں تائیں جنت اندر ایک محل بناؤ، نام اس دا حکم میرے تھی بیت الحمد ٹکاؤ. یا الحمدللہ دا کمال جے. آؤ اگے چلا. جگاں دے پیر فرماندے نے ایک بندہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولی عظیم سلطانک. و عظیم سلطانک بھی حدیث چاہندا ہے، ولی عظیم سلطانک. ایک کلمہ تے ویکھن نو سنن نو بڑا عام جہا ہے، لیکن اس کلمے دی عظمت تے شان سن لو. اللہ دے فرشتے جدوں اے بندہ کلمہ پڑھدا ہے، رب دے فرشتے آندے نے اللہ جی اینا کلمیاں دا ثواب کنا کو لکھیے، کیویں لکھیے. اللہ پاک فرماندے نے میرے فرشتےو تھوڑیاں کلمہ ٹوٹ جان گیاں، سیاہیاں مک جان گیاں، تسی انہاں کلمیاں دا ثواب نہیں لکھ سکدے. قیامت دا دن ہوئے گا، ایک کلمے پڑھن والا بندہ میری عدالت چاہے گا حتی یلقانی یوم القیامہ وانا اجزی بھی. جدو اے بندہ قیامت نو آئے گا، انہاں کلمیاں دا اجر میں رب خود ہی عطا کراں گا. یا ربی لکل کما ینبغی، یاد کر لو، یا ربی لکل حمد کما ینبغی لجلال وجہک ولی عظیم سلطانک. آؤ میں ایک حدیث اور سناواں، گل لگے چلاواں. جدوں اسی رکوع تو اٹھنے کی پڑھنے آؤندا جے نا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. او لوگو یہ دعا بڑی عظمت والی جے، یہ الفاظ بڑی عظمت والے نے. حدیث صحیح البخاری کڈ لے، میرے پیغمبر دا ایک صحابی آندا ہے، اللہ اللہ کالی کالی آندا ہے، تیز تیز چل کے آندا ہے، ایدا سانس پھلیا ہے تے نماز دے اندر کھڑا ہو جاندا ہے. تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سمی اللہ لمن حمیدہ. اینو ساتھ چڑھیا سی، آندا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی. میرے پیغمبر فرماندے نے اے کلمے کنے کہے نے نماز تو بعد. یہ صحابی آندا ہے میں گھبرا گیا، میرے کو ایک کلمے اونچی پڑے گئے نے، اللہ دے رسول منو ڈانٹن گے. آقا فرماندے نے بھئی کنے کلمے کہے نے؟ یہ صحابی آندا ہے اللہ دے رسول میں کہے نے، میں ایک کلمے پڑھے نے. فرمایا جدو تو ایک کلمے پہ پڑھنا سا، میں محمد نے اپنی آنکھاں نہ ویکھیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان تو تیاں تو اتے چالیاں دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا ثواب لکھن آئے سن. ہر فرشتہ آندا سی میں پہلو کلمے لے کے اللہ کو پیش ہوواں، ایک دوسرے تو اگے ننگن ڈے سن. جدو تو ربنا ولک الحمد پڑھیا، اوے سیال کوٹیو آؤ میں اپنے مسلک دی حقانیت کیوں نہ بیان کراں. اج بھی 39 فرشتے آوندے نے، پر آوندے وہابیاں دی مسیتیں نے. بول دے نہیں ساڈے تو علاوہ دعا پڑھدا ہی کوئی نہیں. کیوں جی بابا جی کو پڑھدا جی بولو. دوجیاں مسیتاں جاؤ رکوع تو سیدھے بھی نہیں ہوندے، ٹھا سجدے چ.
ایک منو آندا سانو فرشتے وکھاؤ تے صحیح کتنے اترتے نے. آخر 39 فرشتے سانو. میں کہا پہلو تعصب تے تقلید دی اینک لا گیا پھر نظر آؤ گے. تے نالے دوجی گل میں سن مسلک اہل حدیث کی ہے. میں فرشتے آسمان تو اتر دے اپنی آنکھاں نہ ویکھ وی لواں منو فرشتے ویکھ کے بھی اینا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے. جہان غلط ہو سکتا ہے میرے محبوب دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اوے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. کسے اور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں. دل نبی دے نظارے کولو رج دئی نہیں. سونا ایہو جیا جگ وچ لب دئی نہیں. آنا آگے چلا آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لے آ فلک سج دئی نہیں. آؤ میں تھوڑی ملاقات جنتیاں نہ کراواں انہاں دی زبان تے کیڑا ترانہ ہوئے گا. قرآن اندہ وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنت زمرا حتی اذا جاؤوہا وفتحت ابوابہا وقال لہم خزنتہا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. آج جنتیاں نے جانا ہے انہوں VVIP پروٹوکول ملنا جے. اے او جنت ہے جی دی دعوت میں دینا وہاں. جنتی جان گے تے فرشتے دروازیاں تے کھڑے نے. تو تے جنت ہے دنیا دی لئی پھرنا ہے. کوئی پاک پتن جاندہ ہے میں بشتی موری ننگ کے آیا اور میں کیا ظالمان نالے موری تے نالے جنت بول دے نہیں. وہ جنت دا دروازہ ایڈا کون ہے موری ہونی. جنت دا پہلا بوا سیال کوٹیو مکے تو لگ کے بسرا جنہ چوڑا ہونا ہے. یہ سفر کن ہے 1350 کلومیٹر. جنت دے پہلے دروازے دی چڑائی ہوئے گی.